خوش آمدید۔ آج ہم لیو ٹالسٹائے کے شہرہ آفاق ناول جنگوں اور امن کے ابتدائی حصوں کا ایک تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ حصے ہمیں لے جاتے ہیں 19ویں صدی کی شروعات میں نپولینی جنگوں کے دوران روسی اشرافیہ کی دنیا میں، ان کی محفلیں، ان کی امیدیں اور ان کے آپسی تعلقات۔ جی ہاں، اور ہمارے سامنے ناول کے وہ حصے ہیں جہاں ہم مرکزی کرداروں سے پہلی بار ملتے ہیں: پیئر بیزوکوف، پرنس آندرے بلکونسکی، نتاشا روستووا، نکولائے روستوف۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کردار اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کیسے کرتے ہیں۔ بالکل، اور مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، بلکہ ان کرداروں کے جو ابتدائی تجربات ہیں، ان کی ذاتی کشمکش اور وہ تاریخی پس منظر جس میں یہ سب ہو رہا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے۔ صحیح، ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ محبت، جنگ، سماجی دباؤ اور وہ عزت جیسے تصورات ان کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں پیٹرز برگ سے، اینا پاولونا شیرر کے سلون سے۔ بظاہر تو ایک بڑی شاندار محفل ہے، لیکن کیا یہ واقعی اتنی ہی پرخلوص ہے جتنی نظر آتی ہے؟ یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ اینا پاولونا کا سیلون وہ تو جیسے اس وقت کی روسی اشرافیہ کی سماجی زندگی کا مرکز تھا۔ یہاں سیاست پر بحث ہو رہی ہے، نپولین کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہر بات، ہر مسکراہٹ کے پیچھے آپ سمجھیں ایک مقصد چھپا ہے۔ اچھا؟ جی، اینا پاولونا خود اپنی سماجی حیثیت مضبوط کرنے کے لیے یہ محفل سجاتی ہیں۔ اور کردار بھی تو ایک سے بڑھ کر ایک۔ پرنس وسیلی کورگین جو اپنے بیٹوں کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، خوبصورت مگر کچھ خالی سی ہیلین جس پر سب کی نظریں ہیں، اور پھر پرنس آندرے بالکنسکی، ہاں، آندرے جو ذہین تو ہیں مگر جیسے ہر چیز سے بیزار سے نظر آتے ہیں۔ آندرے کا کردار تو خاص طور پر دلچسپ ہے۔ وہ اس محفل کی سطحیت سے اکتا چکے ہیں، صاف نظر آتا ہے وہ اپنی بیوی لیزا سے بھی کچھ خوش نہیں لگتے۔ ان کی باتوں میں ایک تلخی سی ہے، ایک بے چینی، جیسے وہ کسی بڑی چیز کی تلاش میں ہوں۔ کسی مقصد کی تلاش میں؟ بالکل، کسی ایسے مقصد کی جو اس کھوکھلی سماجی زندگی سے بلند ہو۔ اور اسی محفل میں ایک بالکل مختلف کردار داخل ہوتا ہے، پیئر بیزوکوف۔ پیئر، کاؤنٹ بیزوکوف کے ناجائز بیٹے، جو ابھی تک اپنی شناخت اور مقام یوں سمجھیں تلاش کر رہے ہیں۔ وہ کچھ اناڑی سے ہیں، سماجی طور پر بے چین، اور شاید اسی لیے زیادہ حقیقی بھی لگتے ہیں۔ یقیناً پیئر اس مصنوعی ماحول میں ایک اجنبی کی طرح ہے۔ وہ نیک نیت ہیں، پرجوش ہیں، لیکن ناتجربہ کار بھی، اور ان کی جو ممکنہ وراثت ہے وہ انہیں پرنس وسیلی جیسوں کے لیے ایک آسان شکار بنا دیتی ہے۔ ان کا اینا پاولونا کی محفل میں نیپولین کی حمایت میں بول پڑنا وہ ان کی سادگی دکھاتا ہے، لیکن یہ بھی کہ وہ سماجی اصولوں سے کتنے ناواقف ہیں۔ پھر ماسکو میں روستوف خاندان کا ماحول ہے، وہ تو اس سلون سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں ایک گرم جوشی ہے، زندگی ہے، اگرچہ مالی پریشانیاں بھی ہیں۔ ہاں، بالکل تضاد ہے وہ۔ کاؤنٹ الیا کی دریا دلی، نتاشا کی وہ زندگی سے بھرپور شخصیت، نکولائی کا فوجی بننے کا جوش۔ روستوف خاندان اینا پاولونا کے سرد اور حسابی سیلون کا مکمل تضاد پیش کرتا ہے۔ ان کا گھر جذبات، میوزک، رقص، محبت، ان سب کا مرکز ہے۔ یہ اس وقت کی ایک زیادہ روایتی، جذباتی روسی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ نتاشا کی توانائی تو وہ تو جیسے پورے گھر کو روشن رکھتی ہے۔ صحیح۔ لیکن ان کی خوشدلی اور لاپرواہی کے پیچھے وہ مالی عدم استحکام کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہے۔ اور پھر وہ منظر آتا ہے کاؤنٹ بیزوکوف کی موت کا، جہاں وراثت کے لیے ایک ڈرامائی کشمکش چلتی ہے۔ یہ منظر تو جیسے اشرافیہ کے لالچ اور سازشوں کو بالکل بے نقاب کر دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک کلیدی منظر ہے۔ پرنس وسیلی اور شہزادی کیٹش وہ تو ہر قیمت پر پیئر کو وراثت سے محروم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اینا میکھائیلونا دروبتسکایا، جو بظاہر تو صرف ہمدردی جتا رہی ہیں، وہ بہت چالاکی سے پیئر کے حق میں لکھی گئی نئی وصیت کو بچا لیتی ہے۔ اچھا۔ جی، یہاں ہمیں ذاتی مفاد کے لیے اخلاقیات کو کیسے پس پش ڈالا جاتا ہے اس کی ایک واضح مثال ملتی ہے۔ اور پیئر خود، وہ اس سب سے تقریباً بے خبر ہیں۔ وہ اپنے مرتے ہوئے باپ کے پاس ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ان کی قسمت کا فیصلہ ان کی غیر موجودگی میں کیسے ہو رہا ہے۔ یہ پیئر کی ابتدائی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔
وہ ایک ایسے کھیل میں شامل ہیں جس کے اصول وہ نہیں جانتے۔ یہ منظر نہ صرف وراثت کی جنگ دکھاتا ہے بلکہ پیئر کے کردار کی بنیاد بھی رکھتا ہے، ایک ایسا شخص جسے دنیا کی چالاکیوں کا مقابلہ کرنا سیکھنا ہوگا۔ تو ایک طرف یہ سماجی اور خاندانی محاذ چل رہا ہے اور دوسری طرف وہ پرنس آندرے کیوں جنگ میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف سماج سے فرار ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ آندرے کے لیے جنگ صرف فرار نہیں بلکہ وہ اسے خود کو ثابت کرنے کا ایک موقع بھی سمجھتے ہیں۔ وہ پیٹرزبرگ کی بے معنی زندگی سے، اپنی شادی سے مایوس ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں قیادت اور بہادری کے ذریعے وہ کوئی عظیم کارنامہ انجام دے سکتے ہیں، جیسے نپولین نے کیا تھا۔ بالکل، شاید نپولین کی طرح تاریخ میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں۔ وہ ایک ٹولون کے لمحے کی تلاش میں ہے جہاں وہ اپنی ذہانت سے جنگ کا پانسا پلٹ دیں۔ یعنی وہ ایک طرح سے ذاتی شان و شوکت کی تلاش میں نکلے ہیں، لیکن کیا جنگ ویسی ہی نکلتی ہے جیسی وہ امید کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہی تو ٹالسٹائی دکھانا چاہتے ہیں۔ آندرے کو جلد ہی احساس ہوتا ہے کہ جنگ تو افراتفری، بدنظمی اور جنرلوں کی آپسی رقابت کا نام ہے۔ انہیں کوٹوزوف کے ہیڈ کوارٹر میں تعینات کیا جاتا ہے، لیکن وہ حقیقی لڑائی اور قیادت کے موقع کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ دوسری طرف نوجوان نکولائی روسٹوف ہیں، جو بڑے جوش و خروش سے پولوگراد حصار ریجمنٹ میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں تو جنگ کی ایک بہت رومانوی تصویر ہوگی، ہے نا؟ جی ہاں، نکولائی جنگ کو بہادری، شان و شوکت، دوستی، ان سب کا مظہر سمجھتے ہیں، لیکن انہیں جلد ہی فوجی زندگی کی سخت حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سپاہیوں کی خراب حالت، خوراک اور جوتوں کی کمی، افسروں کے درمیان چھوٹے موٹے جھگڑے، حسد۔ وہ ٹیلین نامی افسر کا پرس چوری کرنے والا واقعہ وہ خاص طور پر اہم لگتا ہے۔ نکولائی سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن انہیں ریجمنٹ کی عزت کا واسطہ دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اس سے وہ کیا سیکھتے ہیں؟ یہ واقعہ نکولائی کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ فوج میں عزت کا تصور بہت بہت پیچیدہ ہے۔ کبھی کبھی ریجمنٹ کی اجتماعی عزت کو ایک فرد کی ذاتی ایمانداری پر فوقیت دی جاتی ہے۔ یہ ان کے سادہ سیاہ و سفید نظریات کو چیلنج کرتا ہے۔ تو دنیا ویسی نہیں ہے جیسی کتابوں میں لکھی ہے۔ بالکل، یہ ذاتی ضمیر اور اجتماعی وفاداری کے درمیان ان کا پہلا بڑا ٹکراؤ ہے۔ تو آندرے اور نکولائی دونوں ہی جنگ کی حقیقت سے روشناس ہو رہے ہیں، لیکن شاید سب سے زیادہ گہرا تجربہ آندرے کو آسٹریلیٹس کی جنگ میں ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب وہ زخمی ہو کر گرتے ہیں اور آسمان کو دیکھتے ہیں۔ اوہ، وہ لمحہ، وہ تو ٹالسٹائے کے عظیم ترین مناظر میں سے ایک ہے۔ آندرے جو ٹولون کا خواب دیکھ رہے تھے، معیاری پرچم اٹھا کر فوج کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے، لیکن فوراً ہی شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ زمین پر گرے ہوئے، موت کے قریب، وہ اوپر دیکھتے اور انہیں نہ جنگ کی ہلچل نظر آتی ہے، نہ دشمن، نہ اتحادی، صرف اونچا، لامحدود، پرسکون آسمان۔ اور وہ سوچتے ہیں سب کچھ کتنا خالی، کتنا فریب ہے سوائے اس لامحدود آسمان کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لمحے میں آندرے کو ایک طرح کا روحانی انکشاف ہوتا ہے۔ ان کی تمام پچھلی خواہشات، جاہو جلال، نپولین جیسا بننے کی تمنا، سب بے معنی اور چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ زندگی کی اصل حقیقت ان ذاتی عزائم میں نہیں بلکہ اس پرسکون، وسیع وجود میں ہے جس کی نمائندگی وہ آسمان کر رہا ہے۔ یہ جنگ کی عظمت کے کھوکھلے پن پر ٹالسٹائی کی ایک گہری تنقید بھی ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں کہ جب نپولین خود وہاں سے گزرتا ہے اور زخمی آندرے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ ایک عمدہ موت ہے۔ بالکل، جس شان و شوکت بھری موت کا آندرے خواب دیکھتے تھے اسے دشمن کا لیڈر عمدہ کہہ رہا ہے، لیکن آندرے کو اب اس میں کوئی عظمت نظر نہیں آتی۔ انہیں آسمان کی خاموشی اور اپنی چھوٹی سی حقیقی زندگی زیادہ قیمتی لگتی ہے۔ یہ لمحہ آندرے کی پوری سوچ کو بدل دیتا ہے۔ جنگ کے بعد زندگی پھر سے اپنے راستے تلاش کرتی ہے۔ پیئر، جو اپنی بیوی ہیلین سے جھگڑے اور اس ڈویل کے بعد شدید بحران میں ہیں، وہ ایک نئی راہ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ ان کی ملاقات فری میسن بازدیپ سے ہوتی ہے۔ یہ فری میسنری انہیں کیوں اتنی پرکشش لگتی ہے؟ دیکھیں، پیئر اپنی زندگی کی بے سمتی سے، اپنی دولت کے بوجھ سے اور اپنے گناہوں، خاص طور پر اس ڈویل کے احساس سے بہت پریشان ہیں۔
بازدیف اور فری میسنری انہیں ایک واضح راستہ دکھاتے نظر آتے ہیں، بھائی چارہ، اخلاقی بہتری، خود شناسی اور خدا کی تلاش کا راستہ۔ فری میسنری جو اس وقت ایک خفیہ سی برادری تھی اور روحانی روشن خیالی کا دعویٰ کرتی تھی، پیئر کو اپنی الجھنوں کا جواب محسوس ہوتی ہے۔ وہ بڑے جوش سے اس میں شامل ہوتے ہیں، رسومات سے بہت متاثر ہوتے ہیں، اپنی جاگیروں پر کسانوں کی حالت بہتر بنانے کے منصوبے بناتے ہیں۔ کیا یہ جوش قائم رہتا ہے؟ پیئر کا جوش مخلصانہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان میں عملیت پسندی کی کمی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس نیک ارادوں اور فری میسنری کے اصولوں پر عمل کرنے سے دنیا بدل جائے گی، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوتا ہے کہ انسانی فطرت، بیوروکریسی اور ان کی اپنی نااہلی ان کے منصوبوں کی راہ میں حائل ہیں۔ ان کی اصلاحات زیادہ تر ناکام رہتی ہیں۔ اچھا۔ یہ ان کے کردار کی نشو نما کا ایک اور مرحلہ ہے، آئیڈیلزم کا حقیقت سے ٹکرانا۔ دوسری طرف نکولائی روستوف ماسکو واپس آتے ہیں اور ایک اور بحران کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ ڈولوخوف کے ساتھ تاش میں ایک بہت بڑی رقم ہار جاتے ہیں۔ جی، 43,000 روبل، ایک بہت بڑی رقم۔ یہ واقعہ نکولائی کی ناپختگی اور آپ کہیں انا پرستی کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈولوخوف، جسے سونیا نے مسترد کر دیا تھا، جان بوجھ کر نکولائی کو اکساتا ہے اور بدلہ لیتا ہے۔ او، بدلہ! جی، یہ نہ صرف روستوف خاندان کو مالی طور پر تباہی کے دہانے پر لے آتا ہے، بلکہ نکولائی کو اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس بھی دلاتا ہے۔ انہیں اپنے والد کے سامنے اعتراف کرنا پڑتا ہے، جو ایک بہت تکلیف دہ تجربہ ہے۔ یہ ڈولوخوف کا کردار کافی تاریک لگتا ہے۔ وہ صرف بدلہ نہیں لیتا، اس میں ایک سرد مہری، ایک بے رحمی سی ہے۔ ڈولوخوف ایک پیچیدہ کردار ہے۔ وہ بہادر بھی ہے، لیکن ساتھ ہی خود غرض، کینہ پرور اور سماجی اصولوں سے باغی بھی۔ وہ ان لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے جو معاشرے کے قوانین کو اپنے مقاصد کے لیے توڑ مروڑ سکتے ہیں۔ نکولائی کا اس کے جال میں پھنس جانا ان کی ناتجربہ کاری کو ظاہر کرتا ہے۔ ان سب ذاتی بحرانوں کے درمیان آندرے بالڈ ہلز میں گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا وہ واقعی دنیا سے لا تعلق ہو گئے ہیں؟ کتابیں پڑھتے ہیں، خبریں رکھتے ہیں اور اندر ہی اندر ایک بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ اور پھر وہ مشہور بلوط کے درخت والا واقعہ پیش آتا ہے۔ جب وہ سفر پر نکلتے ہیں تو ایک بوڑھا بے برگ و بار درخت دیکھتے ہیں۔ یہ ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ وہ بوڑھا گٹھا ہوا بلوط کا درخت، وہ آندرے کی اپنی داخلی کیفیت کی علامت بن جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر سوچتے ہیں کہ جس طرح یہ درخت بہار سے بے اثر مردہ سا کھڑا ہے، اسی طرح ان کی اپنی زندگی بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس میں اب کوئی امید، کوئی نئی کونپل نہیں پھوٹ سکتی۔ یہ ان کی گہری مایوسی کا اظہار ہے۔ لیکن پھر ان کی ملاقات روستوف خاندان سے ہوتی ہے، اور خاص طور پر نتاشا سے۔ رات کو نتاشا کو چاندنی رات کی خوبصورتی پر خوشی سے چلاتے ہوئے سنتے ہیں۔ اس کا ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ نتاشا کی وہ بے ساختہ زندگی سے بھرپور توانائی، وہ آندرے کے منجمد وجود میں ایک غیر متوقع لہر پیدا کرتی ہے۔ یہ ان کی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ نتاشا زندگی، جوانی اور امکانات کی علامت بن کر ان کے سامنے آتی ہیں۔ یہ تجربہ انہیں اندر سے ہلا دیتا ہے، انہیں اپنی مایوسی پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اور واپسی پر جب وہ اسی بلوط کے درخت کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ بدل چکا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اب وہ درخت سرسبز پتوں سے ڈھکا ہوا نئی زندگی سے بھرپور نظر آتا ہے۔ یہ منظر آندرے کے لیے ایک وحی کی طرح ہے۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ جس طرح یہ درخت بدل سکتا ہے، اسی طرح ان کی اپنی زندگی بھی بدل سکتی ہے۔ نتاشا سے ملاقات اور بہار کی تازگی نے ان کے اندر زندگی کی خواہش کو دوبارہ بیدار کر دیا ہے۔ واہ! وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، زندگی 31 سال کی عمر میں ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو واقعی ایک بہت امید بھرا موڑ ہے، اور اسی نئی امید کے ساتھ وہ پیٹرزبرگ جاتے ہیں اور سیاستدان اسپیرانسکی سے ملتے ہیں۔ کیا انہیں لگتا ہے کہ ریاست کی خدمت میں انہیں وہ مقصد مل جائے گا جو جنگ میں نہیں ملا؟ اسپیرانسکی آندرے کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ وہ ذہین ہیں، منطقی ہیں اور ریاست کے لیے بڑے بڑے اصلاحی منصوبے رکھتے ہیں۔ آندرے کو لگتا ہے کہ شاید دانشورانہ کام اور ریاست کی خدمت میں انہیں وہ معنی مل جائے جس کی انہیں تلاش ہے۔ لیکن ساتھ ہی انہیں اسپیرانسکی کی شخصیت میں کچھ سرد مہری اور حد سے زیادہ اقلیت پسندی بھی محسوس ہوتی ہے، جو انہیں پوری طرح قائل نہیں ہونے دیتی۔ یہ ان کی تلاش کا ایک نیا مرحلہ ہے۔
تو इन इब्तदाई हिस्सों में हमने देखा कि किस तरह टोल्स्टॉय अपने मरकजी किरदारों को जिंदगी के बड़े सवालात से दोचार करते हैं। पेयर रूहानी सुकून और मकसद की तलाश में हैं। आंद्रे शान और शौकत के ख्वाब से हकीकत की तलखी तक पहुंचते हैं और फिर नई उम्मीद पाते हैं। निकोलाय रोमानवी तसव्वुरात से निकलकर जिम्मेदारी और इज्जत के पेचीदा मसाइल का सामना करते हैं। बिल्कुल। और उनके साथ खवातीन किरदार भी हैं। नताशा, जो बचपन की मासूमियत से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रख रही है और अपनी जिंदगी की तवनाई से दूसरों को मुतासिर कर रही है। सोनिया, जो वफादारी निभा रही है लेकिन उसकी हैसियत गैर यकीनी है। हिलीन, जो अपनी खूबसूरती को ताकत के तौर पर इस्तेमाल करती है। और मरियम, जो मजहबी अक़दार और सख्तगीर बाप के दरमियान अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। सही। ये सब किरदार अपने वक्त के समाजी दायरों में रहते हुए अपनी ख्वाहिशात और जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। ये तमाम तजुर्बात, मोहब्बत, नुकसान, जंग की हौलनाकी, समाजी दबाव, रूहानी तलाश, ये सब इन किरदारों की आइंदा जिंदगियों और नॉवेल के जो बड़े मौज़ूआत हैं उनकी बुनियाद रखते हैं। यकीनन। और शायद सबसे अहम सवाल जो टॉल्स्टॉय उठाते हैं वो ये है कि तारीख के इस अजीम शान तबाकन खेल में जहाँ सल्तनतें बनती और बिगड़ती हैं, जहाँ नेपोलियन जैसे लोग दुनिया का नक्शा बदलने की कोशिश करते हैं, वहाँ एक आम फर्द की ज़ाती ज़िंदगी, उसकी खुशी, उसके गम, उसकी मोहब्बत, उसकी मानी की तलाश, इसकी क्या अहमियत है? क्या तारीख अफराद बनाते हैं या अफराद तारीख के रहमो करम पर होते हैं? ये वो सवाल है जो पूरे नॉवल में गूंजता रहता है।